السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ ہم اب جو کام، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے ہمارا کام تھوڑا سا چینج ہوگا، ہم ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں سعودی عرب کی گورنمنٹ کو۔ 23 سپٹمبر سعودی عرب کا دن ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ کام کریں گے۔ اچھا، یہ سیٹرڈے اور سنڈے ہی ہوگا، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے 2 پینٹنگز ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے انکمپلیٹ دیکھی ہیں، اور وہ دونوں پینٹنگ ہماری کنٹینیو چلیں گی، اور مائٹ بی پاسبل کہ ان کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم تیسری پینٹنگ کی طرف بھی چلے جائیں۔ اچھا، تو یہ اب ہم یہاں پہ کچھ ورکنگ کریں گے، اور اس ورکنگ کے حوالے سے میں یہاں پہ چیزیں کچھ اسٹارٹ کرنے لگا ہوں، اور اس کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کی شیئرنگ تو نہیں، وہ تو خیر آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے فی الوقت، مگر اس کے ساتھ ہم اس کی کارنگ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہم نے کر کے دکھانی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے جناح صاحب والی پینٹنگ کی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کو اس میں سب سے خاص بات یہ رکھی تھی کہ ایک چیز جو میں نے کی تھی کہ میں نے کوئی انسٹرومنٹ ایسے کارونگ کے لیے کوئی ٹول یوز نہیں کیے تھے، جو پرٹیکولر کارونگ کے ٹولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل میں نارملی ان چیزوں سے کارو کر رہا ہوں جو ان سے آپ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی میں نے کٹنگ جو ہے نا، مطلب جو ہے وہ کافی ساری میں نے پہلے سے کر دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ کافی ٹائم اس کی صرف کٹنگ میں ہی نکل جاتا، تو اکثر ہمارے جو بگنرز ہیں وہ کچھ بور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کی کافی سے زیادہ کٹنگ پہلے سے کر دی تھی، اور یہاں میں اس کو اب تھوڑا سا فنش کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کمپلیٹ کس طریقے سے ہوگی۔ ایک تو آپ دیکھ چکے ہیں جناح صاحب والے کے اوپر میں نے کافی سارا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی کیا، آلموسٹ سارا کام ہی آپ لوگوں کے سامنے ہوا تھا اس کے اوپر، اور اسٹارٹر اس کا ہم نے نہیں کیا تھا۔ وجہ اس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بالکل ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے، تو اس ٹائم کو میں بچا لیتا ہوں نارملی، کہ وہ کیونکہ اگر میں بھی بگنر ہوتا تو میں جو ہوں، obvious سی بات ہے کہ مجھے کسی چیز میں زیادہ اٹریکشن نظر نہیں آتی تو میں اس کو پھر نہیں دیکھتا۔ اسٹارٹ میں ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں رہی ہیں، تو اپنے اس ایکسپیرینس کو میں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہی کام کرتا ہوں، اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ ٹائم کے اندر میں کافی کچھ یہاں پہ کر کے دکھا سکوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پینٹنگ کو بنانے کا مقصد، تو یہ سعودی عرب کا فلیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، اور دونوں ہی اہم ہیں بینگ اے مسلم میرے لیے، تو کہ ایک تو دیکھیں پہلی چیز کہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی ہر مسلمان کے دل کے قریب ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جس ملک کا بنا رہا ہوں تو وہ ملک کیوں عزیز ہے۔ تو مسلم کنٹری ہے، وہ تو ایسی عزیز ہوتی ہے ہر مسلمان کو، دوسرے مسلمان کا ملک ہو یا اس کا گھر ہو۔ چیز یہ کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رہی ہے، اور تا قیامت رہے گی۔ تو وہ چیزیں، مطلب کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں، تو یہ 2 وجوہات مین ہیں اس کے پیچھے، اور ویسی بات ہے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مسلم برادر ہے سعودی عرب، تو ایک ویسے بھی پیار محبت کا رشتہ تو رہتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ میں نے جو بنایا تھا فلیگ، وہ ترکی کے حوالے سے میں نے کام کیا تھا، اب یہ سعودی عرب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے،
اور اچھا اس میں تو آبویس سی بات ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کی دو رائے نہیں ہوگی کہ یہ فلیگ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک ویسے ہی آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے. یہ میں شاید کیمرے سے آؤٹ ہو رہا ہوں. وجہ اس کی یہ کہ سائز اچھا خاصا بڑا ہے فلیگ کا. ترکی جو میں نے بنایا تو سڈن ہی میں نے کام کیا تھا کیونکہ وہ ایک فرمائش پہ ہی کام ہوا تھا اور بالکل اچانک سے ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ود ان منٹس اس چیز کو میں نے کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے پاکستان کا کیونکہ 14 اگست کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہا تھا تو گلو گن سے میں نے کام کیا تھا. پھر سڈن ہی مجھے میسیج آیا کہ آپ ترکی کا دن ہے اس پہ کام کر لیں. تو میں نے کہا بھائی اتنا ٹائم میرے پاس تھا نہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا میں مصروف ہو گیا تھا. تو میں نے کہا نہیں جیسے آپ نے پاکستان کا وہ فلیگ لیف پہ بنایا ہے سیم ایز اٹ از اگر آپ ترکی کا بھی کر دیں. تو پھر میں وہ اچانک سے ہی پھر دوبارہ سے میں نے لائیو سیشن کیا تھا. میرے خیال میں ود ان 10 یا 15 منٹس کے اندر کے بعد ہی وہ سیشن میں نے دوسرا اسٹارٹ کر دیا تھا اور ترکی کا فلیگ بنایا تھا. کوشش یہی کی تھی کہ دونوں فلیگ آلموسٹ ڈٹو ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا. بٹ یہ تھوڑا سا اسپیشل ہے کیونکہ یہاں پہ انسیت تھوڑی سی الگ قسم کی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اچھا یہاں جو میں ووڈ اس کے اوپر میں جو ووڈ یوز کر رہا ہوں نا جس ووڈ شیٹ کے اوپر میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی جو میں نارملی شیٹ یوز کرتا ہوں اس سے چینج ہے. اس کی سرفیس اس شیٹ سے تھوڑی ہارڈ ہے تو وہ ایک پرابلم مجھے یہاں پہ اس میں یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کیئرفل ہو کے. اچھا یہ ہارڈ بھی ہے اور تھوڑی سی رف بھی ہے تو یہاں پہ مجھے پرابلم یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کیئرفل ہو کے کام کرنا پڑ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے میں نے تو ایسی باتیں میں کرتا رہتا ہوں ایکسپیریمنٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ میں بعض دفعہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا ہوں میں خود ہی بیٹھ کے اس میں نقص نکالتا رہتا ہوں. تو یہ ہم جو وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے ہمارا یہ اور مزہ آتا ہے مجھے ایکسپیریمنٹ کرنے میں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کے اینڈ رزلٹ کا آپ کو نہیں پتہ. اچھا یہ کام کی بات نہیں کر رہا. اینڈ رزلٹ مینس کہ جو یہ شیٹ ہے یہ اینڈ اس کو میں کس طریقے سے کر پاؤں گا کیونکہ اس حوالے سے میں بھی ابھی اس پہ بلینک ہوں. اس شیٹ کے اوپر میں بھی فرسٹ ٹائم ہی کام کر رہا ہوں اور آئیڈیا مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کتنا سکسیسفل رہتا ہے بٹ مزہ آتا ہے جب آپ کو خود کو ہی نہ پتہ ہو نا کہ یار یہ مکمل ہونے کے بعد اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے. ٹھیک ہے اور ایک آپ کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. اس آبزرویشن کی بیس پہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو پھر اس میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ رہتا ہے کہ ایک تھرل ہوتا ہے جو اینڈ تک چلتا رہتا ہے اور مزہ آتا ہے پھر اس طرح سے کام کرنے میں. تو انشاءاللہ مکمل ہوگی اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو جج کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ کام کے حوالے سے. تو یہ ہم سوری تھوڑا سا کیونکہ شیٹ کا سائز ایکسٹرا ہے تو اچھا یہ اب ہم یہ پہلے میں نے کیوں اسٹارٹ کیا ہے اس پورشن کو اس کی وجہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے کہ کام کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا اور کافی اس کو موو کرنا پڑے گا مجھے پینٹنگ کو کام کرتے ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جیسے میں کرتا تھا وہی کارف کر لیا آپ نے تو ٹھیک ہے. جب فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے کیا تو مجھے کافی دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ مت سوچو کہ کام کتنا مشکل ہے.
یہ سوچا کو یا سامنے والا کر سکتا ہے نا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ ایوری تھنگ. میرا تو یہ ماننا ہے. میں اگر کسی کو آرٹ کرتے ہوئے دیکھوں گا اور مجھے اس کے آرٹ میں کوئی اٹریکشن نظر آ رہی ہوگی یا کچھ یونیک ہوگا تو میں اس ٹائم پہ یہ نہیں سوچتا کہ یار اتنا مشکل ہے. یہ سوچتا ہوں یہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. ہاں بس فرق اتنا آ جائے گا کہ اگر کسی چیز کو میں نے دیکھا کہیں سے کوئی آئیڈیا ملا، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ آرٹ سے ہی ملے، بہت انوکھے انوکھے کام سے آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر ایسی بات ہے کہ تھوڑا بہت چینج اپنی مرضی کا ہر انسان لے کے آتا ہے. کہ آپ نے ایک کام دیکھا اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنے انداز میں اس میں کیا تو ایک آپ کا اپنا ٹیکسچر اس کام میں نظر آتا ہے. اچھا یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں ویگ مال لوں گا میں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے ویگ مال کے رکھ دیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ کام کریں گے. مطلب کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کو پرچیز کرنا پڑے بازار کہیں جا کے. اسپیشلی ویگ مال نارملی ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو ویگ مال مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بلیڈ سرجیکل اسپیڈ اسٹک بہت آسانی سے مل جائے گا آپ کو. پیپر کٹر بہت آسانی سے مل جائے گا. یہ میں نے ایک بس آئرن کی ایک راڈ تھی، اس کو میں نے اپنے حساب سے تیار کیا اور یہ میں نے خود ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو شارپ کرنے کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس کو ایک مال سے شارپ کر دیتا ہوں. اس کے لیے بھی کوئی خاص وہ میں نہیں یوز کر رہا ہوتا چیز. اور یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو کتنا ایزلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کی یہاں پہ نیڈ نہیں ہے. ایک برش لوں گا جسٹ، اور اس برش کو اس کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں فنیشنگ کتنی آ گئی ہے کتنی نہیں آ گئی ہے. تو یہ آپ اب ایک چیز نوٹ کر لیجئے ادھر کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بہت ہائی فائی قسم کی چیزیں یوز نہیں ہو رہی ہیں، اپلائی نہیں کی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے. یہ ایک میں نے ووڈ کے اوپر ایک مال پیسٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا، اور یہ ہم اس کو واش کر دیں گے. اچھا یہ تھوڑی سی رف شیٹ ہے، ہارڈ بھی ہے اور رف بھی ہے، لاسانی کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو وضاحت بھی کر دیتا ہوں اس کی. یہ پیچھے سے آپ بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ لیمینیٹڈ ہے ون سائڈ. بس یہ اس کے اندر ایک فرق ہے تھوڑا سا. نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ یہ جو میں ویسے شیٹ یوز کرتا ہوں اس سے تھوڑی سی یہ ہارڈ ہے لیکن رف بھی ہے. یہ ایک انوکھا اس کے اندر وہ ہے. شیٹ کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے، اور اسی لیے مجھے یہ ایک پسند بھی آئی تھی کہ ایز اس کے اوپر بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں. تو وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ یہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. اچھا دوستوں، پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ شیئر لازماً کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ریزن اس کا وہی ہے کہ ایک تو لوگ، کوشش جو میری ہے کہ فری آف کاسٹ، کیونکہ یہاں سب چیزیں چل رہی ہیں تو لوگ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. کووڈ کی جو صورتحال چلی تھی تو اس میں کئی لوگوں کا مطلب ایسی بات ہے کہ ایشوز آئے فائنینشلی، بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو اس ایشو کو اوور کم کیسے کرنا ہے، کون کس اس میں کس طریقے سے پارٹ پلے کر سکتا ہے، تو سب کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے. یہاں میں اس طریقے سے پارٹ پلے کر رہا ہوں کہ مطلب اویسی بات ہے کہ بھئی بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ینگسٹرز کہ جن کا شوق ہے لیکن وہ ابھی پے نہیں کر پائیں گے.
ایسی بات ہے کہ سب کے ہاتھ ٹائٹ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہوئے ہوں. تو وہ ایک چیز میں کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کہ میں بس یہاں تک کوشش کر سکتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فری آف کاسٹ سکھا سکوں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کیس ہے کہ فیس بک بھی ہمارا جو ہے وہ کیا بولے ابھی بندہ ان کو ایک ریسٹرکشنس لگا دیتے ہیں کہ آپ زیادہ شیئرنگ نہیں کر سکتے، زیادہ وہ چیزیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو میری ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ لازماً شیئر کیا کیجئے، اور یوٹیوب چینل جو ہے میرا اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. وجہ وہی نمبر 1 کہ ایک تو فری آف کاسٹ لوگ سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں ایڈیٹنگ کا تھوڑا سا اسکوپ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو اس وجہ سے میں وہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار جلدی میں ہم چیز کو دیکھ لیں سمجھ لیں. کچھ لوگوں کی آبزرویشن اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یوٹیوب کے اوپر ان کو ویڈیو اویلیبل ہو جاتی ہیں. ایک تو ہم ایز اٹ از یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے ہماری ویڈیو، ایک ہم اس کو ایڈٹ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹائم لیپس کے اندر ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور مقصد وہی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں. تو یہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے میری، اتنا تو آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے دوست احباب سے سب سے اگر آپ لوگ ایک ریکویسٹ کریں کہ بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہاں، ابھی اگر میں کوئی پولیٹیکل چینل بناتا تو شاید آپ لوگ یقین بھی نہ کریں کہ ود ان اے منتھ بہت اس کو آرام سے ایزلی ہٹ کر سکتا تھا. مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لوگ خود آتے. لیکن میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں، جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھاگتے ہیں. یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی آج تک. خیر، یہ ہم ابھی اس کو کر رہے ہیں. اور اچھا، میں ایک چیز اس کے اندر آپ لوگوں کو وہ اور بھی بتا دوں کہ جو بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ یار تو آسانی کے ساتھ ہو گیا، ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک تلوار ہے اور جسٹ اس کے اوپر ہی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، آج میں لوگوں کے کمنٹ ابھی نہیں دیکھ پایا کیونکہ مجھے کیمرے کو تھوڑا اور مزید ہائٹ پہ رکھنا پڑا ہے، اور یہاں پہ جو ابھی میں کام کر رہا ہوں تو اوبویسلی مجھے اس کے کافی کلوز رہنا پڑ رہا ہے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ مجھے چیزیں صحیح سے اس میں نظر آ سکیں، اس کی باریکیاں جو ہیں وہ میں دیکھ سکوں. تو اس لیے میں کمنٹ آپ لوگوں کے آج دیکھ نہیں پا رہا ہوں. اچھا، میں نے 30 اگست کو میں نے ایک کویشچن رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اور میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. جو اس کویشچن کا صحیح آنسر دے گا تو ایک پینٹنگ اس کو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی میں گفٹ کروں گا. اگر کراچی میں رہتا ہوگا تو میں خود جا کے اس کو وہ پینٹنگ دوں گا، کراچی سے باہر ہوگا تو میں اس کو TCS کر دوں گا. اور کویشچن میرا یہ تھا کہ فنون لطیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ کویشچن میرا ہے اور میں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے. تو آپ بھی عقل مند تو یہ سوچی کہ بیٹھ جائے گا کہ یار ایک بندہ اتنا اوپنلی ایک سوال دے رہا ہے، 1 مہینے کا ٹائم بھی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب اس کا ملنا مشکل ہے. لیکن کوشش آپ لوگ کیجئے. ہم لوگ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو ایک نالج کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے، تاکہ لوگوں کو مطلب فائدہ ہی ہے نا اس کے اندر. چلو آپ کو اگر آنسر نہیں بھی ملا لیکن آپ نے کچھ چیزوں کو اگر اسٹڈی کیا تو تھوڑی بہت تو نالج آ ہی جائے گی. ہاں، اگر آپ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو 1 مہینہ جب گزر جائے گا نا، ہم تو آنسر کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، بندہ خود بتا دے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں. اور ریزن اس کا یہی ہے کہ بھائی بندہ اس ٹائم پہ بتایا نا جب آگے سے آپ کو ایک رسپانس یہ ملا ہو
کہ ہاں بھائی ہمیں جتنا ہم نے اسٹڈی کیا، جتنا وہ کیا، تو ہم کو یہ سمجھ آیا. صحیح آیا غلط آیا وہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا، اب یہ ہم کلمے کی طرف آ چکے ہیں. یہ مجھے اٹھ کے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. ویل تھینک یو سو مچ نادیہ نیازی کر دیے شیئر. اچھا، یہ ہمیں تھوڑا سا یہاں سے اٹھ کے دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں کیمرے سے کافی نیچے ہوں. آپ بھی سوچتے ہیں کہ میں ہمیشہ بلیک کیوں کر دیتا ہوں جب بھی میں نے کارونگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ اس کا ایک فائدہ مجھے یہ ہو جاتا ہے کہ بہت ایزلی آپ کو بہت ساری چیزیں، اس کی باریکیاں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. اچھا، یہ آپ کو تھوڑا سا مکس ہوا ہوا سا فیل ہوا ہوگا نا، جگہ کلر سا نکلا ہوا. یہ شیٹ ایسی ہے کہ اس کے اوپر آپ کلر لگائیں وہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں ایک چینج ہے اس شیٹ کے اندر، کہ وہ مطلب اس حوالے سے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بہت رف ہے، لیکن یہ ہارڈ بہت ہے. اس کے اندر ایزلی اس کو بلیڈ چلانا اس کے اوپر آسان نہیں تھا. تھوڑے سے میں نے کچھ ایریاز کے اندر چھوڑے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کوشش کر کے دکھاؤں گا کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے. خیر، یہ پینٹنگ مجھے 23 سپٹمبر تک مکمل کرنی ہے، اور اس لیے میں نے اس پینٹنگ کے جو دن رکھے ہیں وہ صرف سیٹرڈے سنڈے رکھا ہے کہ میں سیٹرڈے سنڈے اس پہ کام کروں گا. باقی ہمارا سیشن جیسے چل رہا ہے، اور یہ کیونکہ ہمارا جو اگلا ویک آئے گا، اور نارملی میرا سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا یہ سیٹرڈے سنڈے اسپیشل جو ہے وہ خاص اپنے بردر کنٹری کے حوالے سے ہے. ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، ایک محبت کا اظہار بھی ہے، ایک خلوص بھی ہے اس کے اندر. اچھا، اس میں میں اوبویسلی سارا کام تو آپ کے سامنے ہو نہیں پائے گا، کیونکہ میں اگر اس کو صرف فنش کرنے بیٹھوں گا تو یہ آلموسٹ کیا کہنا چاہیے کہ یہ 15 to 20 آورس کے اندر جا کے یہ صرف اس کی فنیشنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی بات ہے کہ 20 آورس کے لیے آپ لوگ بھی نہیں بیٹھو گے، تھک جاؤ گے. اور مائٹ بھی پاسبل کہ کل میں سیشن شاید نہ ابھی کروں اس کے حوالے سے، کیونکہ اگر یہ ہوگا بھی اس کا سیشن تو یہی کارونگ ہی چل رہی ہوگی. تو چانس یہی ہے کہ کل شاید میں سیشن نہ کروں. جتنا میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آج اس کو کر لوں گا، اس کے بعد اس کی فنیشنگ کے بعد اس کے کلر کی طرف ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ہی ہوگا. اور فلیگ آپ کو پتہ ہی ہے گرین اور وائٹ ہے، کلمہ ہے وائٹ کے اندر، باقی ہمارے جو پورشن ہے یہ گرین کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی، تو سمپل ہی ہوگا. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو کام ہو تو وہ میں گرین کا کام کروں، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈائریکٹلی فنیشنگ کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. فنیشنگ اور گرین کا کام کوشش میری یہی ہوگی کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہو. باقی اس کے اوپر وائٹ کی بیس لگنی ہے تو وہ تو سب کو ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیسے لگی ہے، کیا ہوا ہے. اس کے اندر سچ اتنا کچھ ہوگا نہیں، ٹیکسچر بھی بنے گا. اور ہمیشہ کی طرح کوشش میری یہی رہتی ہے کہ کام کو بہتر سے بہترین کروں میں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ سمپل میں نے ویگ مال پکڑا ہوا ہے، اور ہاں ویگ مال کے سائزز تھوڑے سے چینج ہیں کہ 1 نمبر کا بھی ہے، 0 کا بھی ہے. کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ 3 نمبر 4 نمبر کا ویگ مال بھی میں یوز کرتا ہوں. وہ جب کام کوئی اس کا سائز ایکسٹرا آرڈنری ہو اور اس کی ڈیپتھ زیادہ ہو کارونگ کی، تو پھر وہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر ویگ مال ہم بڑھا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے پہلے رف چلانا ہوتا ہے. بھی جیسے میں اس کو رفلی وہ کر رہا ہوں، اس کی فنیشنگ نہیں کر رہا ہوں اس ویگ مال سے، تو میں نے 1 نمبر کا ویگ مال یہاں پہ لیا ہوا ہے.
اور یہ ہم اس کو فنش کریں گے تھوڑی دیر میں. پہلے ہم جو ہے وہ اس کی جو ایک مطلب وہ کہتے ہیں نا جو بیسک ایریا ہے کارونگ کا وہ ہم تھوڑا سا کر دیں تو پھر ہم اس کی فنیشنگ کی طرف آسانی کے ساتھ بڑھ جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے کتنا باریکی کے ساتھ آپ کو اس کے جو ایجز ہیں وہ فائن کرنے پڑتے ہیں تو جا کے پھر وہ ایک رزلٹ جب آپ کلر اس کے اوپر دیتے ہیں اور جو فنیشنگ آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ان ساری محنت کے بعد ان ساری چیزوں کی باریکی جو ہے وہ ان کو فنش کرنے کے بعد آتی ہے. اچھا اب یہ میں نے 0 کا ایک مال اٹھا لیا ہے اور آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی اس کا کلر چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک فرق یہاں پہ آتا ہے 0 کے ایک مال سے کہ اس کی فنیشنگ کافی سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ یہ ہم اس کو فنش کر رہے ہیں. لام لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے فنش کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اسموتھ ہو جاتا ہے 0 کے ایک مال کو اپلائی کرنے کے بعد. کہ آپ کو جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنے کام کا رزلٹ اچھا دکھ رہا ہو تو تھوڑا سا ایک بندے کا دل بڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار فنیشنگ بڑی اچھی چل رہی ہے تو وہ بھی ایک جوش بھی آ جاتا ہے آٹومیٹکلی کام کے اندر آپ کے. بہت چھوٹے چھوٹے میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں کہ انتہائی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بہت باریک ابھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں اتنا سا ایک پیس ہے میں اس کو لے کے یہاں پہ کر رہا ہوں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کام کس قدر نزاکت ہے. کیونکہ بڑا پیس یہاں ہم اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم بڑا پیس کو اپلائی کرنا بھی چاہیں گے تو وہ ایک جگہ پہ آپ صحیح کرو گے دوسری جگہ خراب کر دے گا وہ. تو اس وجہ سے آپ کو بہت ہی مائنر سے پیسز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم. سوری دوستوں, مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ میں پتہ نہیں انٹرنیٹ کو میرے کیا ہوا کب بند ہو گئی ویڈیو. تو میں جب ابھی اس کے کام کو آلموسٹ فنیشنگ کی طرف لے کے جا رہا تھا تو پھر میں نے وہ دیکھا کہ اچھا جی ہمارا تو جو لائیو سیشن ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. تو یہ خیر ابھی میں اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ جتنے ایریاز آپ کو دکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا کیمرے کے اور آگے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ جائے. میں اس کو کلوز بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی فنیشنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اس کی فنیشنگ ہوتی چلی جائے گی. تو وہ مجھے بھی ابھی ہی پتہ چلا جب میں اٹھا کلوزنگ کے لیے تو دیکھا کہ میرا تو جو ہے وہ سیشن بند پڑا ہوا ہے. انٹرنیٹ بس کیا بولے بندہ, ایسی ہو جاتی ہیں چیزیں اصل میں, کیونکہ ہائٹ پہ تھا آج تو میں کیمرے پہ دھیان جا نہیں رہا تھا میرا. اینی ویز اس پہ ہم جو کام کریں گے وہ سب ہم اس کو وائٹ جتنا بھی ہماری اس کی کارونگ ہے وہ ساری ہم اس کی وائٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم ایکسٹرا رکھیں گے وائٹ کو اس کے. نمبر 1. اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو ہم جب آپ کے سامنے کام لے کے آئیں گے تو وہ سمپلی گرین کلر اس کے اوپر ہوگا. جب وہ گرین کلر ہوگا تو وہ ڈرائی ہونے کے بعد پھر اس کی فنیشنگ ہوگی, وہ فنیشنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. کوشش یہی کہ اس کو ہم 23 سے پہلے کر لیں. اچھا کل اس کے اوپر کام نہیں ہوگا, کل ٹوٹلی آف ہے, کل کوئی سیشن نہیں ہوگا کسی بھی حوالے سے. منڈے کو جو ہے وہ ہم جب اس سیشن سٹارٹ کریں گے تو میں جو پینٹنگ آپ لوگوں کے سامنے بنا رہا تھا اس پینٹنگ کو ہم کنٹینیو کریں گے. ٹیوزڈے کو اس پینٹنگ کے اوپر کام نہیں ہو پائے گا. ٹیوزڈے کو جو ہم نے پرسوں ہم نے جو پینٹنگ اسٹارٹ کی تھی تکذبان تو اس کے اوپر کام ہوا ہوگا. وینسڈے کو پھر پچھلی پینٹنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے. ابھی ہم کام کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے, ایک تو کام بھی تھوڑا سا ٹف کرتا جا رہا ہوں پلس ان سب چیزوں کا آپ لوگوں نے مائنڈ کے اندر بھی اپنے رکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوگا, کیا کام ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی یہ صحت رہی تو منڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.